سناٹا ابھی ٹوٹا نہیں تھا۔ اکثر تانگے والے واپس جا چکے تھے اور بعض جو موجود تھے وہ بھی موٹے کھیس لپیٹے اندر سیٹوں پر سکڑے پڑے تھے۔ چائے کا ہوٹل تقریباً ویران ہو چکا تھا۔ وہاں موجود صرف 2 افراد تھے جو چولہے کے گرد بیٹھے جسم پر چادریں لپیٹے ہاتھ تاپ رہے تھے۔ دونوں نے سروں پر کنٹوپ پہن رکھے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ پوجا پاٹ کب ختم ہوگی۔ اب سردی سے میرے دانت بج رہے تھے۔ میں نے جانے کا ارادہ کیا اور کھیس کو اپنے گرد لپیٹتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ گرم گرم چائے کی طلب شدید ہو گئی تھی۔ بھوک کا اس وقت قطعی احساس نہ تھا اور نہ ہی چچا کے گھر پر یہ خیال آیا تھا، ورنہ میں ایسی چیز ضرور لے لیتا جس سے بھوک مٹ جاتی۔ بھوک البتہ اس وقت نہیں تھی، مگر یقینی طور پر کچھ دیر بعد ضرور لگتی۔ میں لرزتا کانپتا ہوٹل پہنچ گیا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ دونوں چونک اٹھے تھے۔ قریب پہنچنے پر مجھے پتا چلا کہ ان میں سے ایک نوجوان لڑکا تھا جبکہ دوسرا ادھیڑ عمر کا چوڑی ہڈیوں والا شخص تھا۔ اس کا رنگ بالکل سرخ تھا، آنکھیں سبز اور بال کچھ سنہرے سے تھے۔ وہ شاید اس علاقے کا نہیں تھا۔ آؤ بابو، ہم تمہارے ہی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ادھیڑ عمر کا شخص چولہے کے قریب میرے لیے جگہ بناتے ہوئے ٹھیٹھ اردو میں مخاطب ہوا تو مجھے حیرت ہوئی۔ لڑکا بھی ایک جانب مڑ گیا۔ وہ دونوں وہاں ایک دری بچھائے بیٹھے تھے۔ میرے بارے میں؟ کیوں؟ کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے جلدی سے وہاں بیٹھتے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھ کھیس سے نکال کر چولہے کے اوپر کر لیے۔ چولہے میں انگارے موجود تھے۔ لڑکے نے لکڑی کے 2 گٹکے چولہے میں ڈال کر لوہے کی سلاخ سے راکھ کریدی۔ جو بابو یہاں بیٹھے تھے انہوں نے تمہارا تذکرہ شروع کیا تھا۔ تم اکیلے وہاں رہ گئے تھے، اتنی ٹھنڈک بھی بغیر چادر کے بیٹھے تھے۔ شاید اسی بات نے انہیں تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ تم کسی کے انتظار میں ہو کیا؟ ہاں، میں نے مختصراً کہا۔ لڑکے نے میرے کچھ کہے بغیر گرم گرم چائے کا بڑا سا گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس ادھیڑ عمر شخص کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب پراسرار سی چمک تھی۔ چھوٹی چھوٹی سبز آنکھوں میں ذہانت کی چمک کے علاوہ بے پناہ بے چینی تھی۔ وہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ لڑکا مجھے چائے دے کر کونے میں رکھے برتن دھونے لگا۔ تم کسی خاص چکر میں ہو کیا؟ اس نے تھوڑا سا میری طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں چوکنا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ ہندوستان کی پراسراریت مجھے بس یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ تم تو 100% ہندوستانی ہو، تمہارا انداز بھی خاصا پراسرار ہے۔ تو کیا تم ہندوستانی نہیں ہو؟ نہیں، میں برٹش ہوں، یہاں کے علوم میں خاصا انٹرسٹڈ ہوں۔ یہ مندر، اس نے انگلی اٹھا کر مندر کی عمارت کی طرف اشارہ کیا، اپنے اندر خاصی کشش رکھتا ہے۔ پچھلے 5 برسوں سے ہندوستان میں مقیم ہوں۔ ہندوستان کا چپا چپا دیکھا ہے میں نے، مگر ایسا مندر اور ایسی پراسراریت جو آدمی کو اندر سے بے چین کر دے، اس مندر کا خاصا ہے۔ اس کے منہ سے یہ سن کر کہ وہ برٹش ہے اور اسے اتنی صاف اردو بولتے دیکھ کر میں اچنبھے میں رہ گیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مہینہ بھر پہلے یہاں آیا تھا اور اس مندر کی پراسراریت سے متاثر ہو کر یہیں رہ گیا۔ اس نے یہ چھوٹا سا ہوٹل بھی اس لیے کھولا تھا کہ وہ دن رات اس مندر کے سامنے رہے۔ اس سے اس کا کیا مقصد تھا یہ اس نے بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ گرما گرم چائے نے میرے حواس بحال کر دیے تھے۔ رات زمین پر اتر آئی تھی۔ کوئی دم میں مندر کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ میں چائے کے پیسے ادا کر کے اسے خدا حافظ کہہ کر پھر مندر کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے بہت دیر نہیں بیتی تھی کہ اچانک آوازوں کا طوفان امڈ آیا۔ سیاہ مندر کی آبنوسی دروازے چرچراہٹ کے ساتھ کھلتے ہی کھن کھناتی ہنسی اور پائل کی چھنکار گونج اٹھی تھی۔ اندر سے آنے والی لڑکیاں ہاتھوں میں تھالیاں اٹھائے تھیں اور ان تھالیوں میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ عجیب خوابناک سا ماحول تھا۔ آوازیں سن کر تانگے والے جلدی جلدی اٹھ کر سیٹیں جھاڑتے ہوئے تانگے پر بیٹھ چکے تھے۔ کچھ تانگے والے مندر کے قریب چلے آئے۔ مندر کے باہر جلنے والی روشنی انتہائی تلخ تھی اور اتنی تیز بھی نہ تھی کہ اس روشنی میں کسی کو پہچاننا آسان ہوتا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب تمام ہی لڑکیاں تقریباً ایک ہی قد کاٹ کی، ایک ہی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ہوں۔ میں بڑی بے قراری سے اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ رفتہ رفتہ وہاں رش کم ہونے لگا۔ تانگے ایک ایک کر کے شہر کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں ہونقوں کی طرح وہیں کھڑا رہ گیا۔ علاقہ سنسان ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں اس لڑکی کی تلاش میں کیوں ہراساں ہوں۔ مجھے تو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں چاروں طرف دیکھتا ہوا دبے قدموں عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جو میں پہلے شرف الدین کے ساتھ اختیار کر چکا تھا۔
یوں بھی میں اسی ایک راستے سے واقف تھا۔ میں عمارت کے باہر بنی نیچی سی دیوار کے ساتھ ساتھ مندر کی انتہائی جانب چل پڑا۔ آگے سے جہاں سے دیوار کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا تھا میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں سے چند قدم کے فاصلوں پر سرکنڈوں کا جنگل شروع ہوتا تھا۔ میں نے جنگل میں قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر آیت الکرسی پڑھی، ہتھیلیوں پر پھونک مار کر ہاتھ پورے بدن پر پھیرا اور ہمت کر کے آگے بڑھ گیا۔ یہاں جھینگروں کی تیز آوازوں نے میرے استقبال کیا۔ آسمان بالکل سیاہ تھا، بادل گہرے ہو گئے تھے، لگتا تھا جیسے کسی بھی دم بارش برسنے لگے گی۔ یہاں دور تک ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں میں بارش سے بچنے کے لیے پناہ لیتا۔ ہوا بند ہو گئی تھی، شاید اسی وجہ سے سرکنڈوں کی سرسراہٹ اتنی تیز نہ تھی۔ البتہ میرے چلنے اور بدن سے سرکنڈوں کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی سرسراہٹ اتنی خوفناک نہ تھی۔ دور کھڑی عمارت کے کھنڈر یہاں سے ہیولے کی مانند نظر آ رہے تھے۔ میں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس وقت وہ خوف نہ تھا جو پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ ایک بات میں نے محسوس کی تھی کہ جب میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا تھا تو جھینگر اچانک خاموش ہو جاتے تھے، جیسے سہم کر چپ ہو گئے ہوں، مگر آیت الکرسی ختم کرتے ہی وہ سب ایک ساتھ مل کر بولنے لگتے تھے۔ میں نے ابھی آدھا راستہ ہی عبور کیا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی تھا۔ میں نے سرکنڈوں کے سرسرانے اور کسی کے چلنے کی واضح آواز سنی تھی۔ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کرتے ہی میں چپکے سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب میں مکمل طور پر سرکنڈوں میں چھپ چکا تھا۔ میری تمام تر توجہ آواز پر تھی۔ چند لمحے تک تو سناٹا رہا، جیسے آنے والا بھی دبک کر بیٹھ گیا ہو، مگر تھوڑی ہی دیر بعد میں نے سرکنڈوں کو ہلتے اور سرسراتے محسوس کیا۔ وہاں یقیناً کوئی تھا۔ میں نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں صرف ایک سایہ سا دیکھ سکا جو دبے پاؤں انہی کھنڈروں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کون ہے اور مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ یوں تو مجھے کسی سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، بس اتنا خیال تھا کہ کوئی بات میری راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آنے والا کون ہے، یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سادھو ہو۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا سوچتا رہا، پھر چونک اٹھا، کیونکہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ جھاڑیوں کے سرسرانے کی اور نہ ہی کسی کے چلنے کی۔ میں کچھ دیر تک کھڑا چاروں طرف دیکھتا رہا۔ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی بڑھنے کی بھی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ گو میں خیز کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ چکا تھا، مگر سرکنڈوں کی ٹھنڈک میری ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ میں جلد از جلد اس جنگل کو عبور کر لینا چاہتا تھا۔ کسی کو نہ پا کر میں نے پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اگر وہاں کوئی ہوتا بھی تو بھی میں اپنا سفر ملتوی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی رفتار بھی بڑھا دی۔ ابھی تو مجھے منزل پانے کے لیے جانے کون سی رکاوٹوں کو عبور کرنا تھا۔ اگر میں ابتدائی میں ان چکروں میں پڑ جاتا تو پھر اپنی منزل پا لینے کا سوال ہی نہ تھا۔ اب میں کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ سرکنڈوں کی تیز آوازیں، جھینگر کے بولنے کی ناگوار آوازیں نہ میرے قدم روک رہی تھیں اور نہ ہی میں کچھ سوچ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس جنگل کو عبور کرنے میں مجھے کتنی دیر لگی۔ جنگل ختم ہوتے ہی سردی کی شدت کا احساس کم ہو گیا۔ میری ٹانگیں باقاعدہ کانپ رہی تھیں۔ میں وہیں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ دور تک گہرا اندھیرا تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھنڈر سیاہ ہیولے کی مانند نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں کھنڈر کی طرف چل دیا۔ یہاں سیلن کی تیز بدبو نے لمحہ بھر کو مجھے ٹکرا دیا تھا۔ میں نے دیوار کو تھاما تو یہ دیکھ کر سنبھل گیا کہ دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی۔ یقیناً فرش پر بھی کافی جمی ہوگی۔ یہ دیکھ کر میں سنبھل کر قدم جما کر چلتا ہوا دروازے کے قریب آ گیا۔ سیاہ لکڑی کا بھاری دروازہ بند تھا۔ میں نے اس پر دباؤ ڈال کر دیکھا، مگر وہ ہلا بھی نہیں۔ پچھلی بار میں نے اور شرف الدین نے زور لگا کر اس دروازے کو کھولا تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ آج میں اکیلا اسے کھول سکوں گا۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر تھوڑی ہی دیر میں بری طرح ہانپ گیا۔ وہ تنہا میرے بس کا کام نہ تھا۔ اب میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ میں اب اندھیرے میں دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا، اس لیے بھی مجھے دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ میں گھوم کر تمام کھنڈر کا جائزہ لینے لگا۔ میں جس بڑے سے ورانڈے میں کھڑا تھا اس میں محرابیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے سپاٹ دیوار تھی جس میں بیچوں بیچ یہ دروازہ نصب تھا۔ میں دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے دائیں جانب بڑھتا چلا گیا۔ میرے ہاتھ ہر اینٹ کو محسوس کر رہے تھے۔ میں کسی ایسی جگہ یا ایسی درز کی تلاش میں تھا جہاں سے اندر جانے کی سبیل پیدا کر سکوں۔ میں ہر اینٹ پر ہلکا سا دباؤ بھی ڈالتا تھا تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ اسے اکھاڑ لینا ممکن ہے یا نہیں۔ میرے دونوں ہاتھ سیلن اور کائی کی وجہ سے پھسل رہے تھے۔
میں ٹٹولتا ہوا دیوار کے اختتام تک آ گیا، مگر کوئی ایسی جگہ یا جھرری نظر نہ آئی جس سے میرا کام آسان ہو جاتا۔ اب میں نے بائیں جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بار بھی سفر میں نے دروازے ہی سے شروع کیا تھا۔ یہاں بھی اختتام تک مضبوط دیوار تھی۔ میرے دونوں ہاتھ یخ ہو چکے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو ملا اور چادر کے نیچے چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد میرے ہاتھ گرم ہو گئے تو میں نے پھر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے، اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دروازہ میرے ہاتھوں کے ہلکے سے دباؤ سے کھلتا چلا گیا۔ میں چوکنا ہو گیا۔ ایسا ایک بار پہلے ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی میں اور شرف الدین اپنا پورا زور لگا رہے تھے، مگر پھر اچانک ہی دروازہ کھل گیا تھا اور ہم اپنے زور میں اندر دوڑتے چلے گئے تھے۔ پچھلی بار بھی سادھو نے ہمارا استقبال کیا تھا اور آج بھی مجھے یقین تھا کہ سادھو ہی میرا منتظر ہوگا۔ میں چند لمحے دروازے میں کھڑا اندر کا جائزہ لیتا رہا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اس لمحے میری حس سماعت بہت حساس تھی اور میں نے وہاں کسی کی موجودگی کو سانسوں کے زیر و بم سے محسوس کر لیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی بے وقوفی پر بے پناہ غصہ آیا۔ میں خالی ہاتھ چلا آیا تھا۔ نہ میرے پاس اپنے بچاؤ کے لیے کوئی ایسی چیز تھی جسے میں استعمال کر سکوں، اور نہ ہی میں ٹارچ لایا تھا۔ حالانکہ چچا نے مجھ سے کئی بار پوچھا تھا کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں اس وقت اس موضوع پر سوچنے ہی کو تیار نہ تھا۔ مجھے بہت سی ایسی چیزوں کی ضرورت تھی جو میرے کام آ سکتی تھی، مثلاً ٹارچ، لوہے کی سلاخ یا ہتھیار قسم کی کوئی چیز، کھانے پینے کی اشیاء۔ گو اس وقت مجھے قطعی بھوک نہ تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آنے والا کتنا وقت مجھے یہاں کب تک یا کہیں اور گزارنا ہے۔ بغیر کچھ کھائے پیے میں کتنا عرصہ گزارا کر سکتا ہوں؟ میں اب بھی دروازے میں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے قریب ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا اور میں نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ وہ جو بھی تھا مجھے نظر نہیں آیا، مگر میرا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں شاید آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ سنہرے بابا نے چلتے چلتے مجھے چند آیتیں یاد کرنے کی تلقین کر دی تھی۔ مجھے 3-4 ایسے الفاظ بھی بتائے تھے جن کی ترتیب کو الٹ پلٹ کرنے سے نہ صرف میں خود کو محفوظ کر سکتا تھا بلکہ مد مقابل کو ضرر بھی پہنچا سکتا تھا۔ مگر بابا نے ہدایت کی تھی کہ میں صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنے پر توجہ مرکوز رکھوں اور ضرر پہنچانے سے حتی الامکان گریز کروں، اور اس وقت تک جب تک کہ ناگزیر نہ ہو جائے۔ میں نے ان سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت مجھے یاد آ گیا اور میں نے ان جملوں کو بابا کی بتائی ہوئی ترتیب میں دہرانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کسی کی موجودگی کا احساس ختم ہو گیا۔ کھنڈر کے اندر کا گہرا اندھیرا ملگوجے پن میں تبدیل ہو گیا تھا، یا میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر چکی تھی۔ بہرحال اجار اور ویران بڑا سا ہال میرے سامنے تھا۔ اب میں نے قدم اندر رکھا اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کیا۔ خود اعتمادی اوت کر آئی تھی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، اس خود اعتمادی نے مجھے آگے بڑھنے میں مدد دی اور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں شاید آپ کو پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اس ہال کے دوسری جانب کھلا حصہ تھا۔ اونچے سے برآمدے کے بعد دور تک کچا آنگن تھا، اور اس کچے حصے میں بڑے پرانے درخت تھے جن میں اکثر کے تنے کھوکھلے تھے۔ ان درختوں میں بڑ کے درخت زیادہ تھے جن کی لمبی لمبی جھاڑیاں زمین پر بکھری ہوئی تھیں۔ ان درختوں سے کچھ فاصلے پر پھر پرانی عمارت کے کھنڈر تھے جن میں سے کچھ سالم تھے اور کچھ اینٹوں اور مٹی کا ڈھیر ہو چکے تھے۔ میرے ہال سے باہر نکلتے اور بڑے چبوترے نما برآمدے میں قدم رکھتے ہی چند چمگادڑیں پھڑپڑاتی ہوئی میرے سر سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی۔ سناٹے میں جیسے ایک بھونچال سا آیا اور معدوم ہو گیا۔ لمحے بھر کو میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ چند لمحوں بعد میں نے قدم اٹھایا اور میں دور بنے اس کھنڈر کی طرف بڑھنے لگا جہاں میں اب سے پہلے نہیں جا سکا تھا۔ پچھلی بار جو کچھ ہوا تھا وہ اس سے بڑے ہال میں ہوا تھا۔ ہمیں اندر کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، بلکہ ہم وہیں سے باہر نکل گئے تھے۔ البتہ تصور میں نے جس قسم کے درخت کی کھو میں کوثر کو جاب کرتے دیکھا تھا وہ اسی طرح کے درخت تھے جو میرے سامنے تھے۔ میں اس کھنڈر کی طرف جاتے ہوئے ان درختوں کے قریب ہو گیا تاکہ اندر جھانک کر دیکھ سکوں۔ ایک گمان تھا کہ شاید کوثر مجھے یہیں مل جائے، مگر وہ تمام درخت خالی تھے۔ ان کے کھوکھلے تنے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا، تبھی میں پوری قوت سے اچھل پڑا۔ ایک زوردار دھماکے کی سی آواز آئی تھی۔ میں بوکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر اب یہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر میری سماعت جیسے اب تک دھماکے کی آواز سے لرز رہی تھی۔ بہت غور کرنے پر مان یہ انکشاف ہوا کہ یہ آواز بڑے ہال کے دروازے کی تھی۔ غالباً وہ دروازہ ہوا کے زور سے بند ہو گیا تھا، یا ممکن ہے کہ بند کر دیا گیا ہو۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا اس ہال میں پہنچ گیا۔ میرا خدشہ درست تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی،
مگر یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی دروازہ رہا ہی نہ ہو، بلکہ دیوار ہو جسے ہلانا میرے بس کی بات نہ ہو۔ بہت جلد میرا سانس پھول گیا۔ میں نے غور کیا تو خود کو خاصا چغد محسوس کیا۔ یہاں آ کر ان پراسرار حرکتوں کی توقع نہ رکھنا عبث تھا، بلکہ بے وقوفی تھی۔ مجھے تو شروع ہی سے سوچ لینا چاہیے تھا کہ مجھے واپس نہیں جانا ہے۔ میں واپس جانے کے لیے آیا ہی کب تھا؟ اس بات کا خیال آتے ہی میں پلٹ آیا۔ اب میں پھر اس کھنڈر کی طرف جا رہا تھا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر بنے تھے۔ اچانک آسمان روشن ہو گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، بادل چھٹ چکے تھے اور بادل کے چند آوارہ ٹکڑوں کے درمیان سے چاند جھانک رہا تھا۔ دور دور تک پھیلی روشنی نے چاروں طرف کے مناظر واضح کر دیے تھے۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ اس کھنڈر کے قریب پہنچتے ہی میں خوش ہو گیا، کیونکہ چاروں طرف نظر آنے والی اونچی اونچی دیواریں اس کھنڈر کے پیچھے ٹوٹی ہوئی تھیں، گویا یہاں سے باہر جانے کا راستہ کھلا تھا، ورنہ یہ کھنڈر شاید کسی قلعے کا تھا جس کے اطراف اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ میں کھنڈر کے اندر جانے کی بجائے گھوم کر دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، اونچے اونچے درخت، خودرو جھاڑیاں اور دور تک دکھائی دینے والے جنگلی پودے میرے سامنے تھے۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے یہاں بھی تاریکی کم تھی۔ اس گھنے جنگل میں قدم رکھتے ہوئے میں جھجک رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس تاریکی اور اتنے گھنے جنگل میں کوثر کو کہاں اور کیسے تلاش کروں گا۔ پھر اچانک ہی مجھے اپنے تصور والی طاقت سے کام لینے کا خیال آیا۔ گو اب سے پہلے میں دانستہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا تھا، مگر ایک کوشش کرنے میں کیا حرج تھا؟ یہی سوچ کر میں وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی ایک نسوانی ہنسی کی دبی دبی آواز سے پورا علاقہ جیسے جھنجھنا اٹھا۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کون؟ کون ہے؟ میں بے اختیار پکار بیٹھا۔ ہنسی کی آواز دوبارہ آئی اور یوں لگا جیسے کوئی لڑکی بھاگی ہو اور اس کی پائل چھنک اٹھی ہو۔ نامعلوم کیوں میرے بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں نے پھر آواز دی، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ جواب میں گہرا سناٹا طاری ہو گیا۔ یہ سناٹا اتنی دیر تک قائم رہا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ صرف میرا وہم تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی جسے میں مندر میں جاتا دیکھ چکا تھا۔ میں نے کچھ دیر آواز کا انتظار کیا، پھر میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا، آنکھیں موند لیں اور کوثر کا چہرہ ذہن میں جما لیا، مگر میں اس بار تصور قائم نہیں رکھ سکا۔ میرے پیر پر کوئی کیڑا سا چل رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پاؤں جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ ساتھ ہی میری نگاہ زمین پر پڑی جہاں میرے خیال میں کسی کیڑے کو ہونا چاہیے تھا۔ میرے بدن میں لرزہ سا پیدا ہو گیا۔ کوشش کے باوجود میں اپنی بے ساختہ چیخ پر قابو نہیں پا سکا۔ جو کچھ مجھے وہاں نظر آ رہا تھا وہ میرے حواس گم کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے لگا تھا جیسے میں چکرا کر گر پڑوں گا۔ وہاں میرے پیروں کے قریب ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، بلکہ چل رہی تھی، رینگ رہی تھی۔ اس کھوپڑی پر آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے وہ کسی زندہ انسان کا سر ہو۔ نہیں، وہ مکمل طور پر کھوپڑی تھی، صرف اس پر زندہ آنکھیں متحرک تھیں جو چاند کی تیز روشنی میں جھلملا رہی تھیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کھوپڑی میرے پیر پر رینگتی ہوئی پنڈلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنے حلقوں میں گردش کر رہی تھیں اور اس نے دوبارہ میری طرف رینگنا شروع کر دیا۔ میں بے ساختہ پلٹ کر بھاگ اٹھا۔ میرا رخ اس بڑے ہال کی طرف تھا جہاں سے میں اس کھنڈر میں داخل ہوا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی لگا جیسے کسی نے بہت سے بلب روشن کر دیے ہوں۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے۔ آؤ وقار الحسن، کھرکھراتی ہوئی تیز آواز نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھا لیے۔ آواز 100% سادھو کی تھی۔ چنتا نہ کرو، تم تو میرے میت ہو، تم اوشیہ پائل لے کر آئے ہوگے۔ وہ اپنی کڑی شخصیت کے ساتھ وہاں براجمان تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو مندر میں مجھے ملی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کے بدن پر سفید مہین جالی دار کپڑا تھا جس سے اس کا شباب عمدہ پڑ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بندیا تھی، نہ بالوں میں گیندے کے پھول اور نہ ہی بدن پر جوگیا رنگ کی ساڑی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ چمک، وہ جگمگاہٹ بھی نہ تھی جو میں نے مندر میں دیکھی تھی، بلکہ اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہی کرب تھا جسے میں تصور میں دیکھ چکا تھا۔ ویسی ہی ملتجی نگاہیں میں دم بخود کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت دوسری جانب تھی، ورنہ شاید میں اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ گدی سے کچھ نیچے بنا بچھو بھی دیکھ لیتا۔ یہ چمپا ہے، میرے جیون کی تڑپی ہوئی دھرتی پر لذتوں کی پہلی بوند۔ تم نے مد دیکھا ہے نا؟ کھایا بھی تو ہوگا۔ ویسے ہی سنہرے رنگ والی، اتنی ہی میٹھی، اتنی ہی لذیذ اور اتنی ہی آتما کو شانتی دینے والی۔
سادھو کی آواز میں اس کی شخصیت کا تمام گھناؤنا پن پوری شدت کے ساتھ موجود تھا۔ وہ اپنی لمبی لمبی پتلی اور کیکڑے ایسی انگلیوں والے کھردرے ہاتھ کو اس کے ریشم ایسے بدن پر پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری نگاہیں اس لڑکی کی نگاہوں سے ٹکرا کر ٹھہر گئیں۔ ان آنکھوں میں دو موٹے موٹے آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ اس کا نچلا ہونٹ ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ ہاں تو وقار الحسن، لاؤ وہ پائل مجھے دے دو۔ اس نے اپنا لمبا بازو میری طرف بڑھا دیا۔ میں بے اختیار پیچھے سرک گیا۔ یہ شکنتلا بہت ضدی ہے۔ میرے من میں لذتوں کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں یہ آگ بجھانے کو بیکل ہوں، مگر اس کی پائل، لاؤ دے دو مجھے۔ میں کوئی پائل نہیں لایا اور نہ ہی ایسی کوئی پائل مجھے ملی ہے۔ میں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ پائل اس وقت بھی میری جیب میں موجود تھی۔ پھر تو تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا وقار الحسن، وہ دیکھو وہ اپنے پیچھے۔ اس نے اپنی لمبی انگلی اٹھا کر میری پشت پر اشارہ کیا، مگر میں اسے اس کی کوئی چال سمجھ رہا تھا، اس لیے ویسے ہی اپنی جگہ پر ڈٹا کھڑا رہا، نہ میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دیکھو وقار الحسن، یہ میرے بچے ہیں، میرے چیلے ہیں اور میرے بازو ہیں۔ انہیں آدمی کا لہو بہت پسند ہے، اور پھر تمہارے ایسے مہمان آدمی کا لہو تو ان کی عمر دگنا کر دے گا۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے لہو چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہر تیسرے روز انہیں لہو نہ ملے تو یہ کسی کو بھی چٹ کر جائیں۔ یہ کتے نہیں ہیں جو مالک کا وفادار ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں سوچتے، بہت بے وفا ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اب تک بہت سے لوگ سورگ میں جا چکے ہیں، اور جب یہ لہو چاٹتے ہیں نا تو ایسی آوازیں آتی ہیں جو مجھے بیکل کر دیتی ہیں۔ مجھے کچھ ہونے لگتا ہے وقار الحسن، وہ آواز اگر تم سن لو گے نا تو ابھی بیکل ہو جاؤ گے۔ وہ بولے جا رہا تھا، اس کی تیز چبھتی ہوئی چپچپاتی ہوئی نگاہیں اب بھی میری پشت پر زمین پر جمی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت پھیل چکی تھی، چہرے کی کرختگی کچھ کم لگ رہی تھی۔ میں اب بھی اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اچانک میرے دائیں پیر پر سرسراہٹ ہوئی۔ پہلا خیال مجھے کسی سیاہ بچو کا آیا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اپنے پیروں کے پاس اس چھوٹی سی انسانی کھوپڑی کو رینگتا دیکھ کر میری جھرجھری لگ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سر اٹھائے مجھی کو دیکھ رہی ہے۔ اتنی روشنی میں اسے دیکھ کر مجھ پر مزید دہشت طاری ہو گئی۔ وہ بالکل ایسی کھوپڑی تھی جیسی میں شرف الدین کے پاس ایک کتاب میں ایک افریقی جنگلی کے گلے میں پڑی دیکھ چکا تھا، اور جس کے بارے میں شرف الدین نے بتایا تھا کہ یہ قبائلی لوگ مرے ہوئے انسانوں کی کھوپڑیوں کو خاص طریقے سے سکھا کر چھوٹا کر لیتے ہیں، مگر وہ صرف کھوپڑی تھی، کسی مردہ شخص کی کھوپڑی۔ مگر جو کھوپڑی میرے سامنے تھی وہ زندہ تھی، 100% زندہ۔ پیلاہٹ مائل سفید اور سوکھی ہوئی ہڈیوں پر مشتمل وہ کھوپڑی یوں بے آواز رینگ رہی تھی جیسے ایک کیچوا یا سانپ رینگتا ہے۔ اس کے حلقوں میں 2 سیاہ پتلیاں گردش کر رہی تھیں۔ اس کے جبڑے ابھرے ہوئے تھے اور ان میں کوئی جنبش نہ تھی۔ میں مارے دہشت کے کانپ رہا تھا۔ تبھی مجھے سنہرے بابا کا بتایا ہوا عمل یاد آ گیا اور میں نے لرزتے کانپتے اسے مکمل کر لیا۔ عمل مکمل کرتے ہی میں نے خود میں تبدیلی محسوس کی۔ دہشت کا احساس ایک دم ختم ہو گیا، اور نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اپنا دایاں پیر اٹھا کر اس کھوپڑی پر رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کسی نرم اور لجبجی چیز پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ اس غیر متوقع حرکت پر خود میں بھی حیران رہ گیا تھا۔ سادھو کی صورت تو دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، منہ کھلا رہ گیا، اور دوسرے ہی لمحے وہ جھپٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اس طرح کھڑے ہونے سے اس کے بازو میں سمٹی ہوئی خوفزدہ چمپا ایک طرف لڑک گئی اور اس کے لبوں سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وقار الحسن، یہ نہ کرو، ایسا نہ کرنا مورخ! وہ بے ساختہ چیخ اٹھا، پھر وہ اچانک بھاگتا ہوا میرے پیچھے چلا گیا۔ زمین پر جھکا تو میری نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں وہ ایک کھوپڑی ہی نہیں تھی بلکہ کئی اور بھی تھیں جن پر پہلے میری نگاہ نہیں پڑی تھی۔ سادھو نے وہ تمام کھوپڑیاں جو شاید تعداد میں 4 تھیں اٹھا کر غالباً اپنے جھولے نما لباس کی جیب میں رکھ لی۔ وہ بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ میرے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ خبیث بڈھے، تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں کمزور ہو کر بھی یہاں تک آ سکتا ہوں؟ کوئی اور شعبدہ بھی دکھانا چاہتا ہے تو دکھا۔ میں نے آواز میں گھن گرج پیدا کر کے کہا۔ لمحے بھر کو اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں۔ نہیں، تجھے شکتی میں کمزور کون سمجھتا ہے بالک؟ تو طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، بہت شکتیشالی۔ میں تجھے کوئی نقصان، کوئی چھتی نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری آرادھنا، میرا جاپ پورا ہو جائے۔
میں نقصان پہنچانا چاہتا تو اب تک تیرے پریوار کو دھوس کر چکا ہوتا، وقار الحسن، تیرا پورا خاندان وناش ہو چکا ہوتا، مگر نہیں، میں ایسا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ وہ پھر بولتا چلا گیا، مگر اس بار مجھے کچھ ایسا احساس ہوا جیسے وہ مجھے باتوں میں لگا کر کچھ کرنا چاہتا ہو۔ میں چوکنا ہو گیا۔ میں نے اسے بائیں جانب دیوار کی طرف بڑھتے محسوس کیا۔ وہ اپنے تئیں پوری ہوشیاری سے سرک رہا تھا۔ میرا پاؤں اب تک اسی کھوپڑی پر تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پیر کے نیچے کسی بھی چیز کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں نے اپنا پیر زمین پر رکھا ہوا ہے۔ میں نے کنکھیوں سے بائیں جانب دیکھا، وہاں ایک بڑی سی طاق بنی ہوئی تھی۔ ایک موم بتی اس طاق میں روشن تھی اور اس طاق میں سیاہ رنگ کا انسانی کھوپڑی کی شکل کا بنا ہوا وہی پیالہ رکھا تھا جسے میں تصور میں اس کے سامنے رکھا دیکھ چکا تھا۔ اسی پیالے کو میں نے کوثر کی گود میں رکھا ہوا بھی دیکھا تھا، جس میں اس کی بانچھوں سے نکلنے والے خون کے قطرے ٹپک کر جمع ہو رہے تھے۔ اس پیالے میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ سادھو نے اس پیالے میں کھولتے ہوئے سیال میں ہاتھ ڈبو کر مجھ پر جھٹکے تھے تو میں تو ہٹ گیا تھا، مگر جہاں جہاں اس سیال کی بوندیں گری تھیں وہاں سے میں نے دھواں اٹھتا دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اس وقت اسی پیالے کو اٹھانے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ نہیں سادھو! میں ایک دم چیخ اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں خوف کے باوجود عیاری بھری تھی۔ کیا بات ہے میتا؟ نہیں، تم آگے نہیں بڑھو گے ورنہ… میں نے اسے دھمکی دینے کے لیے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال لیا۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ وہ سمجھا ہوگا کہ میں جانے اب جیب سے کیا نکالنے والا ہوں۔ پھر اس نے اپنے دونوں بازو اٹھا کر کہا، وقار الحسن، میں تمہارا متر ہوں۔ اچھا ٹھہرو، میں اپنی دوستی ثابت کر دیتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نا؟ نہیں، جب میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ میں تمہارا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تب تو جان لو گے نا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کس کی تلاش میں آئے ہو، تمہیں کوثر چاہیے نا۔ میں اس کا آخری جملہ سن کر چونک اٹھا۔ کوثر؟ کہاں ہے وہ؟ وہ میرے پاس ہے۔ اور نہیں… وہ شاید میرا چہرہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ واقعی یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا تھا کہ کوثر اس کے پاس ہے۔ نہیں وقار الحسن، وہ میرے پاس خود آئی تھی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دی۔ میں نے اپنے ذہن میں کھرونچے سے پڑھتے محسوس کیے، وہی پلکیں جھپکنے کا کریہ انداز، وہی پکے فرش پر ناخن گھسنے کی سی ناگوار آواز۔ میرے جبڑے بھج گئے۔ سیکنڈ کے شاید 1000ویں حصے میں میں سمجھ گیا کہ وہ میرا ذہن پڑھنا یا قابو کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تمام قوتیں صرف کر دی کہ وہ میرا ذہن نہ پڑھ سکے، اور تبھی مجھے ایک جھٹکا لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے لوہے کا پنجرا میرے وجود کے گرد آ گرا ہو، یا کسی نے مجھے لوہے کے جال میں بند کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کی تمتماہٹ بڑھ گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو کر تپنے لگا، اس کے ہونٹ ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، وہ شاید کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ میں اب بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا کہ بالکل اچانک میں نے محسوس کیا کہ میں زمین سے بلند ہو گیا ہوں۔ میرا بدن دھیرے دھیرے اسی طاق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر میں نے تھوڑی ہی دیر میں خود کو اس طاق کے قریب محسوس کیا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر طاق پر رکھا پیالہ اٹھا لیا۔ وہ جو عمل پڑھنے میں منہمک تھا ایک دم چیخ اٹھا، وقار الحسن، ٹھہرو ٹھہرو! وہ بوکھلا گیا تھا۔ میں ٹھہر گیا۔ میں اب لرز رہا تھا۔ میں نے پیالے میں ابلتے ہوئے سیال کو دیکھا تو مجھے اپکائی سی آ گئی۔ وہ خون سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا۔ میرے پیر اب بھی زمین سے اونچے تھے۔ عین اسی لمحے سادھو کی نگاہ بھی میرے پیروں پر پڑی اور وہ سراسیمہ ہو کر پلٹ گیا۔ وہ زور زور سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے میں گاڑھا دھواں پھیلنے لگا۔ میری آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دیں۔ نتنے اندر سے جلنے لگے۔ میں سادھو کا ارادہ بھانپ گیا اور چیخ کر بولا، سادھو، اگر اب تم نے کوئی شعبدہ دکھایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پیالے کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اب گرم گرم پانی میری آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ نہیں وقار الحسن، میں کچھ نہیں کروں گا۔ گاڑھے دھوئیں کے اندر سے اس کی آواز آئی، پھر ایسی آوازیں آنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں آنکھیں کھولنے سے قاصر تھا، حالانکہ میں نے کئی بار کوشش کی مگر ناکام رہا۔ دھوئیں کی وجہ سے مجھے سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ حلق تک میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ کیفیت شاید چند منٹ تک رہی، پھر میں نے محسوس کیا کہ اب میں آسانی سے سانس لے رہا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں دھواں بھی نہ تھا۔ سادھو ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا اور میرے دائیں جانب کوثر کسی مجسمے کی طرح بیٹھی خلا میں تک رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں تیزی سے اس کی جانب لپکا۔ خون سے بھرا ہوا پیالہ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا۔
اس کے قریب پہنچ کر جب میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو میں لرز کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کی کھال جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پر جگہ جگہ بلیڈ مارے گئے ہوں۔ ان زخموں پر خون جمع ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ دنیا و مافیہا سے بے خبر بیٹھی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ دیا، کوثر، کوثر، مگر اس کی ساکت جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کیا ہے یہ؟ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے اسے؟ میں چیخ کر سادھو کی طرف پلٹا۔ میں نے کچھ نہیں کیا وقار الحسن، میں نے تو اسے اس دلدل سے نکالنے کے لیے بڑے کشٹ اٹھائے ہیں، صرف اس لیے کہ تمہیں مجھ پر شک تھا۔ تم سمجھتے تھے کہ میں نے کوثر کو پھت پرست کر دیا ہے، ورغلایا ہے، یا اسے اپنے پاس بندی بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں اسے اس کوہ سے نکال کر لایا ہوں جہاں ناگ دیوتا نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ اس کی گود میں کنڈلی مار کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے ناگپا جادوگر کا پیش بند حاصل کر لیا ہے وقار الحسن، اور اب ناگ دیوتا اس کی تلاش میں ہے۔ میں تو اس کے کارن خود بڑی کٹھنائیوں میں پڑ گیا ہوں۔ اسے یہاں سے لے جاؤ وقار الحسن، بس مجھ پر ایک کرپا کر دو۔ شکنتلا کو بھول جاؤ، وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ پائل میرا جیون بنا دے گی۔ تمہیں نہیں معلوم وقار الحسن، ایک پروش بنا ناری کے کیسے جیون بتا سکتا ہے؟ گنگا میاں سامنے بہتی ہو اور آدمی پیاسا ہو تو بڑی دکھن ہوتی ہے۔ بکواس بند کرو۔ میں نے پلٹ کر کوثر کی طرف دیکھا، پھر چیخ اٹھا۔ سادھو چپ ہو گیا۔ میں کوثر کی طرف بڑھ گیا۔ کوثر، کوثر، آنکھیں کھولو۔ میں دھیرے دھیرے اسے پکار رہا تھا۔ وقار الحسن، یہ جو پیالے میں لہو ہے نا، اسے انگلی کی پور پر لے کر اسے چٹا دو، یہ ہوش میں آ جائے گی۔ سادھو کی بات سن کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں اتنا کراہیت آمیز کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اب بھی اسے ہلا کر پکار کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے کپڑے میلے چیکٹ ہو چکے تھے، جگہ جگہ اس میں سوراخ نظر آ رہے تھے۔ اس کے لمبے سیاہ بال میل اور دھول سے اٹ چکے تھے، چہرے پر بھی میل کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پکارا تو چونک اٹھا۔ اس کی ہتھیلی کی پشت زخمی تھی اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ میری انگلیاں اس کے خون میں لتھڑ گئیں۔ میں بوکھلا گیا۔ پورا بازو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، وہ پوری کی پوری زخموں سے چور تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ اس نے کیسی سفلی خواہشات کو پالا تھا جس نے اسے اس حال کو پہنچا دیا۔ کاش وہ ہوش میں ہوتی اور یہاں کوئی قد آدم آئینہ بھی ہوتا تو میں اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے پوچھتا کہ کیا یہی کچھ بننے کے لیے اس نے ایک پرسکون گھر کو آگ لگا دی، اپنے بوڑھے اور محبت کرنے والے ماں باپ کو دکھ دے آئی، مگر وہ ہوش میں نہ تھی۔ سادھو نے پھر کہا کہ میں پیالے میں بھرا لہو اسے چٹا دوں، مگر میں خود کو اس گھناؤنے فعل پر آمادہ نہ کر سکا۔ تم خود کرو یہ، میں نے مجبوراً کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی عیاری تھی، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف کوثر کو ہوش میں لانا چاہتا تھا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر اندر ہی اندر لرز رہا تھا۔ سادھو اٹھ کر قریب آ گیا۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کر پیالے میں اپنی انگلی ڈبو کر نکال لی اور پھر اپنی انگلی کو کوثر کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا حالت تھی۔ ایک تو یہ عمل بڑا ہی کراہیت آمیز تھا، اور دوسرا وہ جس انداز میں کوثر کے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیر رہا تھا، اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، مگر میں مجبور تھا۔ سادھو کی قربت میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن میں وہاں بیٹھا رہا۔ میرا دایاں ہاتھ زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ میں کوثر کی طرف متوجہ تھا۔ اچانک ہی مجھے عجیب لذت آمیز سی آواز اور کیفیت نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ آواز کیسی تھی یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ میری آنکھیں چڑھنے لگی تھی۔ میں نے اپنے سینے میں بل سے پڑھتے محسوس کر رہا تھا، اور سینے میں پڑھتے یہ بل تکلیف دہ نہیں تھے بلکہ بڑے سرور انگیز تھے۔ مجھ سے یوں اکڑوں بیٹھنا دوبھر ہو گیا۔ میں زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں نے زمین پر ٹکا ہوا ہاتھ اٹھایا تو اپنے ہاتھ پر 3 چھوٹی چھوٹی کھوپڑیوں کو چمٹا دیکھا۔ اس وقت نہ میں خوفزدہ ہوا اور نہ ہی میں نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، بلکہ اچانک ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ سرور انگیز کیفیت کا سبب یہی کھوپڑیاں ہیں۔ ان کے حلقوں میں چمکدار آنکھیں گردش کر رہی تھی، اور میری انگلیوں پر لگا وہ تمام خون جو کوثر کے زخم سے نکلا تھا صاف ہو چکا تھا۔ اس وقت میں یہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ وہ کھوپڑیاں صرف آنکھیں ہی نہیں، زبان بھی رکھتی ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی سرخ زبانیں میری انگلیوں کو چاٹ رہی تھیں اور مجھ پر نشہ ستاری ہوتا جا رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ لذت آمیز آواز جس نے مجھے بے قابو کر دیا تھا، وہ میری انگلیوں سے لہو چاٹنے کی آواز تھی۔ میں بے خود ہوتا جا رہا تھا۔ اب نہ مجھے کوثر یاد تھی اور نہ سادھو۔
میں تو خود سے بھی بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھر اسی طرح زمین پر ٹکا دیا۔ اب مجھے وہ خوفناک انسانی کھوپڑیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں انہیں اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ لو وقار الحسن، اور لو، اچھا لگ رہا ہے نا؟ یہی تو جیون ہے، لذت ہے، اس کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیالے میں بھرا خون میرے ہاتھ پر انڈیل دیا۔ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں، میرے گرد گھنگرو سے بجتے محسوس ہو رہے تھے۔ دبی دبی نسوانی ہنسی کی آواز چاروں طرف سے آتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان دونوں آوازوں کے پیچھے کہیں دور سادھو کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ رفتہ رفتہ میں خود کو کسی ایسے سمندر میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا جس میں سوائے لذت کے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ میں شاید کسی گہری نیند سے اٹھا تھا۔ چند ہمیں تو میں یوں ہی لیٹا چھت کو تکتا رہا، پھر اچانک ہی اچھل کر بیٹھ گیا۔ میں جس کمرے میں تھا وہ کمرہ کسی محل کا کمرہ لگ رہا تھا۔ اس کی دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کے ریشمی پردے پڑے تھے۔ میں ایک خوبصورت چپر کھٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس چھپر کھٹ پر نیلے رنگ کا باریک جالی دار کپڑا پڑا تھا۔ نرم گدا اور نرم پروں والے تکیے تھے۔ دیواروں پر خوبصورت عورتوں کی قد آدم تصویریں لگی تھیں جن کے بدن پر لباس نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ دیواروں پر پڑا نیلا جالی دار ریشمی پردہ ہی ان کے بدن کی عریانیت چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں شمعدان رکھے تھے جو سنگ مرمر کے تھے۔ ان میں مشعلیں روشن تھیں۔ کوئی کھڑکی نہ ہونے کے باوجود پردہ اور چھپر کھٹ پر پڑا جالی دار کپڑا اڑ رہا تھا جیسے ہواؤں کی زد پر ہو۔ میں پورے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، پھر اچانک ہی میری نگاہ اپنی پشت پر بستر پر بکھرے جسم پر پڑی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے میں پہلے تصور میں سادھو کے ساتھ، پھر بالیکا مندر کے سامنے اور اب پھر سادھو کی باہوں میں دیکھ چکا تھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے جسم پر وہی باریک کپڑے کا لبادہ تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ گئی کہ میں کچھ دیر پہلے اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ جتنا عرصہ یہاں گزرا تھا میری یادداشت سے محو ہو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کیسے اور کیوں کر پہنچا، میرے ساتھ کیا ہوا، وہ لڑکی یہاں کیسے آ گئی، اور کوثر کا خیال آتے ہی میں گڑبڑا گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سادھو اسے لہو چٹا رہا تھا اور وہ کھوپڑیاں۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ دیکھا، کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی۔ میں نے گھوم کے کمرے کا دروازہ تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں دروازہ تو کیا، کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہ تھا۔ چمپا اب بھی بکھری ہوئی بستر پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا سکون تھا۔ اس کا مرمری بدن اور ملکوتی حسن دیکھ کر میرا ایمان ڈول رہا تھا۔ ایسی پریشانی اور گھبراہٹ میں بھی جب میری نگاہیں اس کے بکھرے ہوئے بدن پر پڑتی تو دماغ میں دھواں سا بھرتا محسوس ہونے لگتا۔ میں نگاہیں چرا لیتا، مگر یہاں قید ہو جانے کے احساس نے مجھے گھبرا دیا۔ اس بار میں نے چمپا کا پھیلا ہوا ہاتھ پکڑ کر ہلا دیا۔ پہلے تو اس نے بڑبڑا کر کروٹ لے لی، پھر اچانک ہی چونک کر سر اٹھایا، میری طرف پلٹی اور پھر تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھر گیا۔ اس نے بستر کی چادر گھسیٹ کر اسے اپنا بدن ڈھانپ لیا۔ وہ اس قدر سہمی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی گدھ ہوں اور موقع ملتے ہی اس پر جھپٹ پڑوں گا۔ میری پوزیشن بھی اس وقت کچھ اچھی نہ تھی۔ میں ایک کمرے میں اس کے ساتھ قید تھا۔ شاید رات گزر چکی تھی اور کمرے میں ایک ہی بستر تھا۔ اس نے ایک لمحے کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا اور دھیرے سے پیچھے سرک گئی۔ چمپا، میں نے اسے مخاطب کیا، میں اور تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ ہمیں یہاں کون لایا؟ اور میں نے تیزی سے کہنا چاہا، شاید میں اس کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ میں اس کا خوف نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کہ نہیں، مجھے یہاں کون لایا تھا؟ وہ گھبرا کر بول اٹھی، میں نہیں جانتا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ میں تو کوثر کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا۔ میں خود حیران ہوں۔ مجھے کوثر کی طرف سے بھی سخت پریشانی ہے اور مجھے اس کا خیال آیا۔ میں تو اس کی طرف سے کافی پریشان تھا۔ میں جاننا بھی چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، سادھو تک کیسے پہنچی، یا وہ کل بالیکا مندر میں کیا کر رہی تھی۔ میں اسے پہلے بھی سادھو کے پاس دیکھ چکا تھا۔
میں اس کی تصدیق بھی کرنا چاہتا تھا، تبھی میں نے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ میرا سمبندھ جے پور سے ہے، میں جوگندر ناتھ سوامی جی کی نواسی ہوں۔ میں تو اس روز نانی کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، کمرے میں دھواں بھر گیا تھا، شاید کہیں آگ لگی ہوئی تھی، مجھے ہوش نہیں رہا تھا۔ پھر ہوش آیا تو میں اس بدصورت اور بدہیت بوڑھے کی بندنی تھی۔ وہ مجھ سے میری موسی شکنتلا کے ماتھے کی پٹی مانگتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے بدن سے چھوا ہوا کوئی زیور چاہیے۔ وہ تو بہت پہلے ہی سورگباشی ہو چکی تھی، میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں، ان کا کوئی زیور بھی نہیں ہے، پر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ وہ بڑی معصومیت سے بتا رہی تھی اور میں حیرت سے سن رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں اچانک میری ملاقات جوگندر ناتھ سوامی جی کے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گی۔ مجھے سادھو کی خباثت پر بہت غصہ آیا۔ وہ شکنتلا کو قابو کرنے کے لیے پاگل پن کی اس حد تک پہنچ جائے گا، اس کا مجھے گمان بھی نہ تھا۔ وہ جے پور تک پہنچ گیا تھا۔ بہرحال میرا کام آسان ہو گیا تھا، اب میں ابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر سکتا تھا۔ ابا نے اتنا ہی تو کہا تھا کہ میں سوامی جی کو یا سوامی جی کی کسی بھی رشتہ دار کو وہ کڑا اور مجسمہ دے کر مرزا صورت بیگ کے گناہوں کا اقرار کر کے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لوں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ کڑا اور مجسمہ تو سادھو حاصل کر چکا تھا، سوامی جی کی نواسی ملی بھی تو اتنی دیر میں۔ سوامی جی کہاں ہیں؟ میں نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ نانی کہتی ہے کہ وہ کہیں چلے گئے تھے، کئی برس پہلے جب میں بہت چھوٹی سی تھی تب وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ اس نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے ہوئے اتفاقاً اس کی پشت میری جانب ہو گئی اور میں نے اس کی پشت پر دونوں کندھوں کے درمیان گدی سے ذرا نیچے گہرے نیلے رنگ میں کھدا ہوا بچھو کا نقش دیکھ لیا۔ یہ تمہاری پشت پر کیا ہے؟ کہاں؟ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ میں اسے بتا کر پریشان کروں گا، تبھی میں نے بات پلٹ دی اور کہا، نہیں کچھ نہیں، ایسا لگا تھا جیسے کچھ ہے۔ یہ سادھو جادوگر ہے کیا؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رو پڑی۔ کل مندر میں، بالیکا مندر میں تم ہی تھی؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو بہت دنوں سے یہاں بندی ہوں۔ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی، مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے مندر میں اسے بہت قریب سے دیکھا ہی نہیں تھا بلکہ بات بھی کی تھی، 100% وہی تھی، مگر میری بات سے انکار کرتے ہوئے اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں سچائی اور معصومیت تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ ممکن ہے وہ بھی اسی طرح کل والے واقعے سے ناواقف ہو جیسے میں اس بات سے ناواقف تھا کہ میں یہاں اس کمرے میں اس کے پاس کیسے پہنچا۔ تم نے شکنتلا کو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے پھر سوال کیا۔ اب میں بستر پر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، نانی اماں کے پاس ایک بہت پرانی تصویر ہے مگر وہ بہت دھندلی ہے، اس وقت موسی چھوٹی تھی، وہ دیکھی ہے میں نے۔ اس نے پھر معصومیت سے جواب دیا، دیکھو چمپا، میں بھی تمہاری طرح اس سادھو کے قید میں ہوں، میں سوامی جی کو جانتا ہوں، میں تو ان کے پریوار کی تلاش میں تھا، میں شکنتلا کو بھی جانتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا مگر اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، تم سے ونتی کرتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکال دو، میری ماتا جی تو آتم ہتیا کر لیں گی، جے پور میں بڑی بدنامی ہوگی ہمارے پریوار کی۔ وہ پھر رو پڑی، اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہتے آنسو میرے دل پر تیزاب کی بوندوں کی طرح محسوس ہوئے۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا کر اس کے سبھی رخساروں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کے قطروں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر تھام لیا۔ وہ اب مجھ سے مانوس ہو چکی تھی، اس بار نہ وہ سہمی اور نہ سمٹی بلکہ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ میں چند لمحے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں بلکہ میں صدیوں سے اس سے واقف ہوں، ممکن ہے اس میں شکنتلا کی شباہت ہو۔ اس وقت شکنتلا کا چہرہ مجھے یاد نہیں تھا۔ یہ موسی کا زیور کیوں مانگتا ہے؟ یہ موسی کو کیسے جانتا ہے؟ وہ پھر سر اٹھا کر مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تمہیں ابھی نہیں پتہ چلے گا چمپا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ اور یہ کوثر کون ہے تمہاری؟ پھر میں نے اسے کوثر کے بارے میں بتایا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سنتی رہی اور پھر بولی، اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں اسے کیا بتاتا کہ اس نے یہ بے وقوفی کیوں کی، لیکن میں پھر کوثر کے بارے میں پریشان ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اب میں دیواریں ٹٹول کر دیکھ رہا تھا، تمام دیواریں سپاٹ تھیں، کہیں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جسے میں کھڑکی یا دروازہ سمجھتا۔ میں حیران تھا کہ کوئی روزن نہ ہونے کے باوجود ہوا کے فراٹے چل رہے تھے، سانس لینے میں بھی قطعی کوئی دشواری نہ تھی۔ چمپا بھی کھڑی ہو گئی تھی،
یوں لگتا تھا جیسے اسے پہلی بار ہوش آیا ہو۔ وہ اپنے بدن پر باریک لبادہ دیکھ کر خاصی شرمندہ تھی۔ اس نے بستر کی چادر کو ساڑی کی طرح لپیٹ لیا۔ وہ بھی چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی کسی بڑے اور بھاری دروازے کے چرچرانے کی آواز گونجی۔ میں اور چمپا دونوں اچھل پڑے۔ ہماری پشت پر دیوار میں لگا سیاہ دروازہ کھل گیا تھا۔ میں اور چمپا حیرت سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جو اب سے پہلے ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا۔ چند لمحے پہلے ہی تو میں اس دیوار کو ٹٹول چکا تھا۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا، نہ کوئی جھرری، اور اب وہاں اتنا بڑا سیاہ دروازہ موجود تھا۔ میں آگے بڑھا۔ میرے پیچھے چمپا بھی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ دروازے کی دوسری طرف گہرا اندھیرا تھا۔ چمپا کافی ڈری ہوئی تھی۔ وہ اب بالکل میرے پیچھے تھی۔